بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی سٹوری بہت ہی دردناک اور سچی سٹوری سنانے جا رہے ہیں، جس کو پورا سن کر آپ کا دل بھر آئے گا اور آپ حیران بھی رہ جائیں گے کہ اس دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ میرے بیٹے کی شادی کی اگلی صبح میرے اکلوتے بیٹے کی لاش بستر پر پڑی تھی اور اس کی دلہن ہوش و حواس میں بیٹھی تھی۔ جب میرے بیٹے کا قاتل پکڑا گیا تو اس شخص کو دیکھ کر ہم سب کے تو پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ تو… محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ایسی سٹوری سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ میرا نام روبینہ ہے۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا وقاص۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور قابل تھا۔ میں نے اپنے اکلوتے بیٹے وقاص کی شادی کر دی تھی اور یہ اس کی شادی کا اگلا ہی دن تھا جب میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کی دلہن کچن میں کھڑے ہو کر کام کر رہی تھی۔ پہلے تو مجھے ایسا لگا کہ شادی میں آئے ہوئے مہمانوں میں سے یہ کوئی لڑکی ہے، لیکن میں نے تو زیادہ لوگوں کو بلایا بھی نہیں تھا۔ خیر، میری بہو بہت خوبصورت سی تیار ہوئی تھی اور اس نے بہت اچھا سا ناشتہ بنایا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرا بیٹا ابھی نہیں جاگا، تو اس نے اس بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے اپنی بہو سے کہا کہ میرا بیٹا ناشتے میں بریڈ نہیں کھاتا، وہ تو پراٹھا کھاتا ہے۔ اس نے اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں دیا اور جب وہ ہم سب کے ساتھ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھنے لگی تو میں نے کہا کہ اپنے شوہر کو تو بلا کر لے آؤ۔ وہ تو مسکرانے لگی اور اس نے ہمیں ایسی بات بتائی کہ ہم حیران رہ گئے۔ اس نے کہا وہ تو پچھلی رات کو ہی میرا ایک ہی بیٹا تھا وقاص۔ پورے خاندان میں ہر بندہ اس کو پسند کرتا تھا، پورے خاندان کی آنکھوں کا تارا تھا۔ میرا شوہر اس دنیا سے تب ہی چلا گیا جب میرا بیٹا ابھی صرف 3 سال کا تھا۔ میں نے اکیلے ہی اس کی پرورش کی، اسے پڑھایا لکھایا اور اس کو اس قابل بنایا کہ آج وہ سب کے لیے ایک مثال تھا۔ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر جب اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تو میں اس کی شادی کرنا چاہتی تھی اور میں نے اس کی شادی کے لیے بہت ہی خوبصورت اور پیاری سی لڑکی تلاش کی تھی جس کا نام مہوش تھا۔ یہ لڑکی مجھے بہت ہی زیادہ اچھی لگی تھی۔ میں اپنے بیٹے کے لیے ایک بہت ہی اچھی سی ہمسفر تلاش کرنا چاہتی تھی۔ اسے یہ بتانا چاہتی تھی کہ اگر وہ ایک اچھا انسان ہے تو اس کی ماں نے بھی اس کے لیے ایک خوبصورت بیوی تلاش کی، اور مرد کے لیے ایک خوبصورت بیوی کسی تحفے سے کم نہیں ہوتی۔ باقی گھر کے کام کاج یہ سب کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ مہوش بھی بہت اچھی لڑکی تھی۔ شادی کا دن بھی آ گیا اور شادی ہو بھی گئی، پر ہمارے خاندان میں ایک رسم تھی کہ جیسے ہی صبح ہوتی تھی دلہا اپنی بیوی کے کمرے سے باہر نکل جاتا تھا۔ ایسا نہیں کہ 12-1 بجے تک وہ کمرے کے اندر ہی پڑا رہے۔ یہ رسم بڑی پرانی تھی۔ میری شادی کے وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا، لیکن آج کل کے زمانے میں یہ رسمیں کون پوری کرتا ہے بھلا؟ لیکن میری بڑی نند آئی ہوئی تھی جو اس خاندان میں سب سے بڑی تھی اور ابھی تک حیات تھی، اور کیونکہ اب ایک وہی رہ گئی تھی جو کہ سب کی بڑی تھی تو اسے سب بزرگ کا درجہ دیتے اور وہ ایسی رسموں کے بہت حق میں تھی۔ اس نے کہا کہ کیوں رسم نہیں ہوگی؟ کیا اس میں بھلا اچھا لگتا ہے کہ دلہا دوپہر کے وقت اپنی بیوی کے کمرے سے نکلے اور گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہو؟ کیا سوچیں گے مہمان کہ اتنی دیر تک اندر کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ اچھا ہے نا کہ سب کے جاگنے سے پہلے ہی دلہا کمرے سے باہر نکل جائے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس نے مجھے ایک اور رسم کے بارے میں بتایا۔ میں نے کہا کہ دیکھیں باجی، وقاص اپنی پسند سے لڑکی تھوڑی لے کر آیا ہے، یہ لڑکی تو بڑی شریف ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ تم فوراً ان کے کمرے میں جاؤ، اس سے پہلے کہ ان دونوں کو وہاں بٹھانے کا وقت ہو، اور بستر کی چادر بدل ڈالو، ہلکے رنگ کی چادر بچھا دیں۔ ہلکے رنگ سے میرا کیا مطلب ہے، تم سمجھ گئی ہو نا؟ میں نے کہا جی میں سمجھ رہی ہوں، لیکن وقاص نے پورا کمرہ بڑے پیار سے سجایا ہے اور اپنے سارے ارمان پورے کیے ہیں۔ اس کے بستر پر جو میں نے بیڈ شیٹ بچھائی ہے وہ میرون کلر کا ہے، اس نے خود پسند کیا ہے، اور پورے کا پورا کمرہ سجا ہوا ہے۔ جا کر میں سادے سے رنگ کی چادر بچھا دوں تو کتنا برا لگے گا؟ میری نند نے کہا کہ پھر میں چلی جاتی ہوں۔ وہ جیسے ہی اپنی چڑی اٹھا کے اٹھی تو مجھے یقین تھا کہ یہ واقعی اندر چلی جائے گی، اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتی ہوں، اور میں نے جا کر ہلکے رنگ کی چادر بچھا دی۔ پتہ نہیں اس کے بعد وہ کون سی رسمیں کرنے والی تھی۔ اس نے کہا کہ رسم تو یہ بھی ہے کہ پہلی رات دلہے کو دلہن کے کمرے میں نہ جانے دیا جائے۔ نہیں،
تو وہ ہمیشہ کے لیے بیوی کا غلام بن جاتا ہے، لیکن سب لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں، اب تو ایسے نہیں ہوتا، اور کل ویسے بھی ولیمہ ہے، آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ اس بات پر وہ اچانک چپ ہو گئی۔ خاموشی کا مطلب ہاں تھا۔ بس شکر ہے کہ وہ زیادہ بولی نہیں، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں، میں نے یہ رسم بھی ضرور کروانی ہے۔ خیر، دلہن بیاہ کر ہمارے گھر میں آ گئی تھی۔ وہ بہت ہی اچھی اور پیاری سی بچی تھی، باقی دلہنوں کی طرح نہ تو منہ پورا کھول کھول کے ہنس رہی تھی اور نہ ہی بے شرمی سے نظریں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور باتیں کر رہی تھی۔ سب اس کے حیا اور کردار کے قائل ہو گئے تھے۔ سب کہہ رہے تھے کہ جیسا وقاص ہے، بیوی بھی اس کو ویسی ہی سلیقے اور شعور والی ملی ہے۔ سچ تو کہتے ہیں نا، اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں ہوتی ہیں۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ سب کے سامنے میری پسند کی ہوئی بہو کی تعریف ہو رہی تھی۔ خیر، اسے کمرے میں بھیج دیا گیا اور وقاص کو بھی میں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا صبح سویرے کمرے سے باہر نکل آنا۔ ویسے تو موسم بدل رہا تھا، لیکن تقریباً فجر کی اذان سے پہلے ہی میں نے اسے کمرے سے باہر نکلنے کا کہہ دیا۔ اس نے بھی آگے سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں میاں بیوی کمرے میں تھے اور ہم لوگ واپس اپنے کمرے میں آ گئے۔ باتیں کرتے کرتے صبح ہونے والی تھی۔ ہم نے سوچا کہ نہیں سوئیں گے کیونکہ اب سونے کا وقت نہیں ہے، لیکن 2-2:30 بجے کے قریب ہماری آنکھ لگ گئی، اور صبح جب ہم لوگ تقریباً نماز کے بعد اٹھے تو مجھے میری ایک بھتیجی نے آ کر عجیب سی بات بتائی۔ اس نے کہا کہ چاچی جان، وہ دلہن کب سے باہر بیٹھی ہے؟ میں نے کہا کون دلہن؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ آپ کی بہو مہوش کی بات کر رہی ہوں، صبح سے باہر بیٹھی ہے۔ میں نے کہا باہر بیٹھی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، وہ 4 بجے کے قریب باہر لان میں بیٹھی تھی، پھر تھوڑی دیر ٹی وی لانچ میں جا کے بیٹھ گئی، پھر ادھر ادھر پھرتی رہی، ابھی وہ کچن میں ہے۔ میں نے کہا کہ وہ 4 بجے سے کمرے سے باہر کیا کر رہی ہے؟ میں نے اس کو تھوڑی نہ باہر آنے کو کہا تھا۔ میں نے پوچھا وہ ٹھیک تو ہے؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، بڑی پیاری لگ رہی ہے، بڑے اچھے طریقے سے تیار ہو کے پھر رہی ہے، بڑی خوشبو آ رہی ہے اس سے۔ میں نے کہا اچھا چل، تو اپنی زبان بند رکھ۔ میں فوراً باہر گئی اور اسے تلاش کرنے لگی۔ وہ باہر تو نہیں بیٹھی تھی، لیکن کچن میں کھڑی سب کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے کہا بیٹا، آج تو تمہاری شادی کا پہلا دن ہے اور تم کچن میں چلی گئی؟ نہیں نہیں، ایسے نہیں ہوتا، تمہیں تو 7 دن بعد کچن میں جانا تھا۔ وہ کہنے لگی کیا ہو گیا امی، اگر میں کچن میں کھڑی ہو گئی ہوں تو ناشتہ بنا دوں گی تو کیا ہو جائے گا، اور میں نے وقاص سے آپ سب کی پسند ناپسند پوچھ لی ہے، آپ فکر نہ کریں، میں اچھا سا ناشتہ بنا دوں گی۔ یہ بات مجھے بڑی عجیب سی لگ رہی تھی۔ مجھے شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ آج تو اس کی شادی کا پہلا دن ہے اور آج ہی صبح صبح اس نے اٹھ کر سب کے لیے ناشتہ بنانا شروع کر دیا، اور پھر گھر میں کافی سارے مہمان تھے اور اب میں بار بار اس کو روک نہیں سکتی تھی، اور وہ رک بھی نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری خوشی، لیکن میں نے اپنی 2 بھتیجیوں کو اور گھر میں آئی ہوئی لڑکیوں کو کہا کہ تم بھی ذرا ساتھ میں بھابھی کی مدد کرو اور اس کو زیادہ کام نہیں کرنے دینا۔ میں واپس آئی تو میری نند تک یہ بات پہنچ چکی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہاری بہو تو خود ہی باہر آ گئی۔ میں نے کہا کہ جی، کہنے لگی کہ کہیں تم نے غلطی سے دلہن کو تو باہر آنے کا نہیں کہہ دیا تھا، کیونکہ تمہارا بیٹا تو ابھی تک اندر سو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے بیٹے سے ہی کہا تھا۔ کہنے لگی کہ پھر وقاص کو بھی باہر بلا لاؤ۔ میں نے کہا کہ اب دلہن تو خود ہی باہر آ گئی ہے تو اس کا باہر آنے کا کیا مقصد ہے، تھوڑا آرام کرنے دیں، پھر شام میں ولیمہ بھی تو ہے۔ نند نے کہا ہاں، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ خیر، ہم سب نے مہوش کی بہت تعریفیں کی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ ابھی میرے اوپر اتنی بڑی قیامت گزرنے والی تھی۔ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں بہت خوش قسمت ہوں، میرا بیٹا بھی بہت اچھا ہے، مجھے بہو بھی بہت اچھی مل گئی۔ اس نے ناشتہ بنا کر ٹیبل پر لگانا شروع کر دیا اور ناشتہ ایسا بنایا کہ ہم سب تو حیران رہ گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ سب کچھ باہر سے منگوایا ہے۔ جو چیزیں گھر میں نہیں تھی وہ اس نے ایک بچے کو بھیج کر باہر سے منگوا لی تھی، اور 2 گھنٹے میں ہی سارے لوگوں کے لیے ناشتہ تیار کر کے ٹیبل سجا دیا تھا۔ ہم لوگ تو حیران ہی رہ گئے، لیکن جب میں نے اس سے کہا کہ بیٹا جا کر وقاص کو بلا لو تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور کہنے لگی آپ سب لوگ تو بیٹھے۔ میں نے کہا وقاص کے لیے تو پراٹھا بنانا تھا، وہ بریڈ نہیں کھاتا۔ اس نے اس بات کا بھی جواب نہیں دیا، بس ہلکا سا مسکرا دی۔ وہ وقاص کی بات کو ایسے ہی اگنور کر رہی تھی جیسے وقاص تھا ہی نہیں۔
مجھے اس کی یہ بات بڑی عجیب سی لگی۔ میں نے ایک لڑکی کو کہا کہ جا کے بھائی کو بلانا، طریقے سے جانا، بس دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو جانا اور دستخط دے دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ مہوش سب لوگوں کو بٹھا رہی تھی، پیار پیار سے کہہ رہی تھی کہ بیٹھیے نا، ان کے لیے کرسیاں پیچھے کر رہی تھی۔ سب لوگ حیران ہو رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ لڑکی تو بہت ہی زیادہ اچھی ہے، آج کل تو ایسی لڑکیاں نہیں ہوتی۔ سب اس سے پوچھ رہے تھے کہ تمہاری کوئی بہن ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری 2 بہنیں تھیں لیکن اب نہیں ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ اس کی اس بات کا کیا مطلب ہے۔ شاید اس کا یہی مطلب تھا کہ ان بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ جب کوئی اس طرح کی بات کا ایسا جواب دیتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی شادی ہو گئی۔ یہی تو وہ کہہ رہی تھی کہ پہلے تھی اب نہیں۔ خیر، شاید وہ بھی تھوڑی کنفیوز تھی اور سوچ سوچ کے جواب دے رہی تھی۔ سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے ساتھ وقاص کی جگہ خالی پڑی تھی، سب وقاص کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے ایک اور لڑکی کو پیچھے بھیجا۔ میں نے کہا کہ وہ نمرہ وقاص کو بلانے کے لیے گئی تھی، کہاں رہ گئی؟ ذرا دیکھ کے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں جو وقاص کو بلانے کے لیے گئی تھی، ہمیں ان دونوں کی چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی اور ایسی چیخیں کہ ہم سب لوگ ڈر گئے اور سب ایک ساتھ اٹھ کے اس طرف بھاگے جہاں سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ آوازیں میرے بیٹے کے کمرے کی جانب سے آ رہی تھی۔ ہم اس طرف گئے تو وہ لڑکیاں باہر کی طرف بھاگ رہی تھی۔ ہم نے انہیں پکڑ لیا، ان میں سے ایک تو بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگی وقاص بھائی، بس اتنا کہا اور اندر کی طرف اشارہ کیا۔ کہیں وقاص نے ان کو ڈرا تو نہیں دیا تھا؟ وہ ایسا ہی تھا، مستی مذاق کرنے والا، لیکن یہ لڑکیاں تو بہت زیادہ ہی ڈر گئی۔ اگر وقاص نے ایسا کیا تھا تو بہت برا کیا تھا، بھلا ان سے اس طرح کا مذاق کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چھوٹی بچیوں کو خواہ ڈرایا تھا، اس نے یہ بھی بھلا کوئی حرکت کی تھی؟ میں آگے بڑھ کے ذرا پوچھتی ہوں کیا بات ہے، پر سامنے کا منظر دیکھ کے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گی۔ وہ ہلکے رنگ کی چادر جو ہم نے بستر پر ڈالی تھی، اس کی طرف تو دیکھا نہیں جا رہا تھا، اور وقاص وہ بستر کے اوپر نہیں تھا، وہ زمین پر پڑا ہوا تھا، اور جس طرح سے پڑا ہوا تھا اسے دیکھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میں ماں تھی، میری تو چیخیں نکلنا شروع ہو گئی۔ میں فوراً آگے بڑھی۔ میں نے کہا میرا بچہ، میرا بیٹا کیا ہوا؟ میں نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تو اندازہ ہو گیا کہ مجھ پر قیامت آ چکی تھی۔ ہم لوگ اسے فوراً ہاسپٹل لے کر بھاگے۔ ہاسپٹل والوں نے کہا کہ آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی، آپ کے بیٹے کو اس دنیا سے گئے ہوئے بھی کم سے کم 6 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ 6 گھنٹے پیچھے کا حساب لگایا جائے تو یہ وہی ٹائم تھا جب میرا بیٹا کمرے میں گیا تھا اور مہوش کے ساتھ تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ اگر وہ زمین پہ پڑا تھا تو پھر وہ اسے زمین پر اس طرح چھوڑ کر، اس بستر کو اس حالت میں چھوڑ کر، جس کو دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ کچھ برا ہوا ہے، وہ کیسے اٹھ کے باہر آئی اور آ کر تیار ہو گئی اور سب کے لیے ناشتہ بنانے لگی؟ اور جب اس سے پوچھ رہے تھے کہ تمہارا شوہر کہاں ہے تو وہ ٹھیک سے جواب نہیں دے رہی تھی۔ اب سب لوگوں نے اسی سے سوال کرنا تھا۔ جب ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ وہ 6 گھنٹے سے ہی اس دنیا سے جا چکا ہے تو مہوش نے اپنی چوڑیاں توڑنا شروع کر دی اور زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، اس کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ماں باپ بھی وہاں پر آ گئے اور الٹا ہم سے سوالات کرنے لگے۔ جب ہم نے یہ سب کچھ بتایا تو وہ حیران رہ گئے۔ میں نے کہا کہ آپ کی بیٹی ہی جواب دے گی تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری بیٹی نے ہی یہ سب کچھ کیا ہوتا تو پھر وہ اس طرح صدمہ کھا کر کیوں بے ہوش ہو جاتی؟ نروس بریک ڈاؤن کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ اس کو عام بے ہوش ہونا نہیں کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے کوما میں چلی جائے، اس کو کبھی ہوش نہ آئے، وہ کبھی واپس نہ آئے، اور آپ ہیں کہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ لوگ تو ہم سے ہی جھگڑا کرنے لگے جبکہ ہمارا اتنا بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ لوگوں کے اصرار پر ہم نے پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی کروا لی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں صرف اتنا آیا کہ میرے بیٹے کو شاید دھکا لگا تھا، اسے کسی چیز نے شدید دھکا لگ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ اب وہ دھکا اسے کس نے دیا، وہ کیسے ہوا، اور وہ زمین پر یوں جا گرا، کسی چیز سے اس کا پاؤں پھسل گیا یا کیا ہوا کیا نہیں، یہ سب کچھ ہم سب کے لیے سوال بن گیا۔ ادھر سے ادھر جو ہمارے سوالات کے جواب دے سکتی تھی وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ ہاسپٹل میں پڑی تھی اور اس کی حالت بھی غیر تھی۔
مجھے میرے رشتہ داروں نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا پاؤں پھسلا ہے اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی بیوی کی غیر موجودگی میں ہوا ہے، کیونکہ اگر ایسا اس کی بیوی کے سامنے ہوتا تو اس کی بیوی کی حالت اچانک سن کر اتنی بری نہ ہوتی۔ سب لوگوں نے کہا کہ اب یہ تو ہوش میں آئے گی تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا، اس سے پہلے کچھ بھی کہنا ممکن نہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی ہو چکی تھی۔ میرے بیٹے کو مٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ میرے لیے تو اس کی شادی کروانا عذاب بن گیا۔ میرا اکلوتا بیٹا تھا جو اس دنیا سے جا چکا تھا۔ میں اس کی شادی کروانا چاہتی تھی۔ میں نے خود اس کے لیے لڑکی پسند کی تھی اور میں اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے لیے ایک خوبصورت، کم عمر، پیاری اور معصوم سی لڑکی پسند کی تھی، اور یہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بارے میں مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ یہ ایک ناگہانی آفت تھی ہم پر، ہمارے اوپر تو قیامت آ گئی تھی۔ اب ہمیں کسی قیامت کا کوئی خوف نہیں تھا۔ میری حالت بہت بری تھی۔ بار بار فون کر کے پوچھ رہی تھی مہوش کو ہوش آیا یا نہیں، کیونکہ مجھے اس سے پوچھنا تھا کہ اس نے کیا کیا، لیکن اس کو بھی ہوش نہیں آ رہا تھا۔ یہاں تک کہ پورے 10 دن گزر گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر 2 دن اور گزر گئے تو سمجھے کوما میں چلی گئی اور واپس نہیں آئے گی، کیونکہ 12 دن کا ہی وقت ہوتا ہے۔ اگر 12 دن تک کوئی نروس بریک ڈاؤن کو جھیل جاتا ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے، اور یا پھر وہ ہمیشہ کے لیے کوما میں چلا جاتا ہے۔ یہ ایک عام اندازہ ہے۔ مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف سچویشن ہو سکتی ہے۔ میں ایک دن ہاسپٹل چلی گئی، وہ کوما میں پڑی تھی، لیکن اس کے ماں باپ اس کے آس پاس نہیں تھے۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی اور میں نے کہا کہ تمہیں تو میں بڑی خوشی خوشی اپنی بہو بنا کر لائی تھی۔ اب تم ہی بتاؤ کہ تم نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کہیں تم نے اس کو کوئی دکھ تو نہیں دیا؟ کہیں یہ سب کچھ تم نے تو نہیں کیا؟ اگر تم نے کیا ہے تو پھر تمہارے ساتھ بھی بہت برا ہوگا، اور اگر تم نے نہیں کیا تو تمہارے ساتھ کوئی اور ملا ہوا تھا جس نے میرے بیٹے کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، اور اگر اس چیز میں تمہارا ہاتھ نہیں ہے تو پھر تو تم بھی میرے جیسی ہو۔ میں تمہارا دکھ، تمہارا درد سمجھ سکتی ہوں، اور ہم مل کے اس کی یاد میں آنسو بہائیں گے، کیونکہ اب ہم اس کے علاوہ کر بھی کچھ نہیں سکتے۔ لیکن خدا کے لیے ہوش میں آ جاؤ تاکہ پتہ تو چلے تم میری دکھ کی ساتھی ہو یا پھر میری سب سے بڑی دشمن ہو۔ میرے بیٹے نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ وہ تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ کچھ لوگ مجھے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آج کل لڑکوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا، ہو سکتا ہے آپ کے بیٹے نے پہلے سے ہی مہوش کے ساتھ کچھ برا کیا ہو اور اس نے شادی کے بعد بدلہ لیا ہو۔ اس نے اسے گلی محلے میں کہیں آتے جاتے چھیڑا ہو یا اس کے ساتھ کوئی اور ایسی حرکت کی ہو جس کی وجہ سے وہ اتنا انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی اور شادی کر کے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ شادی سے پہلے میں نے اسے مہوش کی تصویر دکھائی تھی اور اس نے بھی وہ تصویر دیکھی تھی۔ ایسا ہوتا تو وہ پہلے ہی بتا دیتا، اور وہ دونوں شادی پر اتنا خوش تھے۔ میں نے شادی کی ویڈیو بھی 3-4 دفعہ دیکھی تھی، کوشش کر رہی تھی دیکھنے کی کہ کہیں مجھے کوئی ایسی بات مل جائے جس پر میری نظر نہ گئی ہو، لیکن وہ دونوں بہت خوش تھے، لڑکی بھی بہت خوش تھی اور میرا بیٹا بھی۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس مقام تک پہنچ گئے؟ کون جواب دیتا؟ ظاہر ہے وہی جواب دے سکتی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ میں اس کی سانس ہوں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی امید ہے؟ تو اس نے کہا کہ امید ہے، لیکن اتنی جتنی پہلے تھی۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، مجھے یقین ہے کہ یہ لڑکی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ امید نہیں ہے، تو پھر کیسے ٹھیک ہو جائے گی؟ اس نے کہا کیونکہ ایسا پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکا ہے۔ یہ سن کے میں حیران ہوئی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ اس لڑکی کے ساتھ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں بالکل، میں ہی تو اس کا ڈاکٹر ہوں، اتنے سالوں سے میں ہی اس کا علاج کر رہا ہوں۔ لیکن پھر میرے دماغ میں وہ منظر آیا جب اس کے ماں باپ نے کہا تھا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ جو ہوا ہے بہت برا ہوا ہے۔ وہ کس طرح سے چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ ان کو اپنے داماد کی بھی کوئی فکر نہیں تھی کہ ان کا داماد اس دنیا سے چلا گیا۔ میں نے کہا کیا آپ مجھے اس کی تفصیلات بتا سکتے ہیں؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھیں، یہ لڑکی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جاتی ہے اور اس کو ہائپر ٹینشن کا ڈس آرڈر ہے، یعنی ہائپر ہو جاتی ہے، بہت جلدی بہت غصہ آ جاتا ہے، اتنا غصہ آ جاتا ہے کہ اس کے دماغ کی رگیں پھول جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ بار بار نروس بریک ڈاؤن کی سچویشن میں چلی جاتی ہے۔ اس دفعہ زیادہ ہی ہو گیا، لیکن امید تو ہے کہ واپس آ جائے گی۔ یہ اپنے گھر والوں کی اکلوتی بیٹی ہے نا،
اور وہ بہت پیار کرتے ہیں اس سے، تو اسی لیے بہت زیادہ بگڑی ہوئی ہے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ اس کی شادی ہی نہیں ہوگی، کیونکہ جس نے اپنے ماں باپ کو اتنا نچایا ہوا ہو وہ اپنے شوہر کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کرے گی نا۔ لیکن بیچاری کی قسمت دیکھیں کہ شادی تو ہو گئی لیکن شوہر اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس لڑکی کو اپنے جذبات پر بالکل بھی کنٹرول نہیں ہے، یہ بہت زیادہ جذباتی ہے۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ شکل سے تو ایسی نہیں لگتی تھی، اور اس کے ماں باپ نے بھی نہیں بتایا تھا کہ اس کو اینگر ایشوز ہیں، بلکہ کہا تھا کہ ہماری بیٹی بہت معصوم ہے، سیدھی سادی ہے، بھولی بالی ہے، بیچاری سی ہے، کسی بات کا پتہ نہیں ہے اس کو، مطلب کہ وہ ایک جذباتی سی لڑکی تھی، اور ایک عام جذباتی لڑکی سے بہت زیادہ جذباتی لڑکی تھی، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کو غصہ بہت آتا ہے، وہ اس سے بھی کئی لیول اوپر تھی۔ لیکن کسی کو غصہ آنا ہے یا کسی کا جذباتی ہونا اس بات کی گواہی تو نہیں دیتا نا کہ اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہوگا، اور شادی کی پہلی رات میرے بیٹے نے ایسی کون سی بات کر دی ہوگی جس کی وجہ سے اسے اتنا زیادہ ہی غصہ آ گیا۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی اور اسی بارے میں سوچنے لگی۔ آس پاس ابھی بھی ثبوت تلاش کر رہی تھی، میری نظر ابھی بھی ادھر ادھر ہی تھی، جب مجھے میری ایک رشتہ دار نے عجیب سی بات بتائی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں لیکن آپ مجھے برا مت سمجھیے گا۔ میں نے کہا کون سی بات؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے بہت تجسس تھا اور میں بھابھی اور بھائی کے کمرے میں جھانک رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ شادی والی رات جب بھائی اندر گئے تو میں کمرے میں جھانک رہی تھی، وہ میری بہن کی بیٹی تھی لیکن اسے ہمیشہ بھائی کہتی تھی، اس لیے مہوش کو اور اسے بھائی بھابھی کہہ رہی تھی، اور کہنے لگی کہ اس کے بعد جو میں نے دیکھا میں تو بری طرح ڈر گئی کہ میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں کسی کو بتاؤں، لیکن میں نے ٹھیک سے دیکھا نہیں تھا، آوازیں سنی تھی، بس میں نے کہا کیسی آوازیں بتاؤ مجھے؟ وہ کہنے لگی کہ پہلے تو وہ لوگ اچھے سے بات کر رہے تھے، ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ہم لوگ ساتھ ہیں اور اب ہماری زندگی شروع ہونے والی ہے، اور میں ان کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مہوش نے کہا کہ سارا کمرہ اتنے اچھے سے سجایا ہے تو یہ پرانی چادر کیوں بچھائی ہے؟ اس بات پر بھائی نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ چادر کیوں بچھائی گئی ہے، میں تو خود حیران ہوں، پہلے تو کوئی اور چادر تھی۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ پہلے کوئی اور چادر تھی تو مہوش کا تو لہجہ بدل گیا، وہ کہنے لگی کہ اچھا اب مجھے سمجھ آ گئی چادر کیوں بچھائی گئی ہے، تمہارے گھر والے مجھے بد کردار سمجھتے ہیں، میرا ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں، اس لیے یہ چادر بچھائی ہے۔ بھائی بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے ان معاملات کے بارے میں نہیں پتا اور میری امی ایسی نہیں ہے، اسی لیے مجھے نہیں لگتا کہ جو کچھ تم کہہ رہی ہو وہ ویسی کوئی بات ہے، لیکن وہ تو مزید غصہ ہونے لگی۔ اس نے کہا کہ مجھے ہاتھ مت لگانا، چلے جاؤ یہاں سے، ان کو ثبوت چاہیے نا، میں دیتی ہوں ان کو ثبوت، ایسا ثبوت دوں گی کہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ یہ ہے میرا سسرال، جنہوں نے آتے ہی مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا، کیا سمجھتے ہیں مجھے کہ میرا پہلے کسی اور کے ساتھ چکر رہ چکا ہے؟ ایسا گھٹیا سمجھ لیا مجھے؟ نہیں چھوڑوں گی کسی کو، کبھی نہیں معاف کروں گی، مہوش یہ بدنامی کبھی نہیں بھولے گی، کبھی بھی نہیں۔ اچانک سے ایسے لگنے لگا جیسے مہوش کو بہت سانس چڑھ گیا ہے اور وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر پھرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی زوردار ضرب کی آواز آئی اور اس کے بعد خاموشی ہو گئی۔ میں تو وہاں سے بھاگ گئی۔ مجھے معاف کیجیے گا، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے یہ بات پہلے بتانی چاہیے تھی یا نہیں، لیکن شاید یہ سب کچھ اسی نے کیا، تبھی تو وہ اتنے آرام سے کمرے سے نکلی۔ وہ جتنی نارمل نظر آ رہی تھی وہ اصل میں اتنی نارمل نہیں تھی، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ پاگل ہے۔ یہ سن کر میں نے تو اس لڑکی کو بہت ڈانٹا اور کہا کہ یہاں سے چلی جاؤ، لیکن مجھے بات سمجھ آ گئی تھی یہ سب مہوش نے کیا تھا، کیونکہ وہ واقعی پاگل اور ذہنی مریضہ تھی۔ شاید اسے اس بات پر غصہ آ گیا کہ ہم لوگ اس کا ٹیسٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی پاک دامنی کا ٹیسٹ، اور اگر ایسا تھا تو پھر اس سب کی وجہ میری نند تھی۔ اسی نے کہا تھا کہ جاؤ جا کر چادر بدل دو، اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے آج میرا بیٹا دنیا سے جا چکا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ سب مہوش نے کیا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو کہا کہ تمہیں گواہی دینی ہوگی، وہ کہنے لگی کہ میں گواہی دینے کو تیار ہوں، لیکن جیسے ہی میں ہاسپٹل گئی اور اس کے کمرے کی طرف بڑھی تو وہ بستر پر نہیں تھی۔ میں حیران ہو گئی، مجھے لگا کہ شاید ہاسپٹل والوں نے اس کو کسی اور جگہ شفٹ کیا ہے۔ پھر اس ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو تو کل رات کو ہی ہوش آ گیا تھا، جیسے ہی آپ گئی اس کو ہوش آ گیا اور اس کے ماں باپ آج صبح اسے لے کر چلے گئے۔
میں ان کے گھر پہنچی تو وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ لوگ وہاں سے جا چکے ہیں۔ شاید اس نے اپنے ماں باپ کو بتا دیا تھا کہ یہ سب کچھ اس نے کیا ہے اور پولیس اور جیل کے ڈر سے وہ وہاں سے چلے گئے ہوں۔ اس بات کو آج پورے 5 سال ہو گئے ہیں۔ مہوش اور اس کے ماں باپ واپس نہیں آئے اور میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ آخر رشتہ کرتے ہوئے انہوں نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا؟ اپنی پاگل لڑکی کی شادی ہمارے بیٹے سے کیوں کروائی؟ میں آخر کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں؟ ان ماں باپ کو جو اپنی پاگل بیٹی کی شادی یہ سوچ کے کروانا چاہتے تھے کہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گی، یا اپنی نند کو جس نے ایک فضول سی رسم کی وجہ سے یہ سب کچھ کروایا اور میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ اس میں غلطی کس کی تھی؟ اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ خدارا جب اپنے بچوں کے رشتے کریں تو فوراً جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں، بلکہ اچھی طرح چھان بین کر کے پھر رشتے کو پکا کریں اور شادی جیسا کام کریں، کیونکہ شادی بیاہ کے معاملے میں اگر دھوکہ ہو جائے تو ساری زندگی کا پچھتاوا ہاتھ میں آتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے، اور مزید ایسی سٹوری کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ شکریہ۔